بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جادو کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا انسان یہ مرتد سے بھی زیادہ جرمدار ہے۔ کیوں کہ مرتد آدمی اگر ارتداد کرتا ہے، کلمہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یہودی عیسائی ہوتا ہے، یا مرزائی ہوتا ہے، یا شیعہ ہوتا ہے، یا کسی اور غیر مسلم فرقے میں چلا جاتا ہے، تو اس کی ذات تک اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مرتد ہونا وہ اس کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اس کے باقی افراد کو، باقی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ لیکن جادوگر انسان وہ اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور دوسروں کی بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، اور گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے، اور بہت زیادہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خصوصاً کالا جادو کرنے والے اکثر وہ ہیں ہی غیر مسلم، شیعہ ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، تو وہ جادو کرنے والے ہیں۔ اور آج کل تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں میں سے بہت زیادہ لوگ وہ اس جادو کے اس شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ گھروں کے اندر، گھروں کے گھر وہ جادو کی وجہ سے اجڑے جا رہے ہیں، جادو کے ذریعے سے گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ رشتوں میں بندش، اولاد میں بندش، کاروبار میں بندش، اور طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں گھروں کے اندر، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے جادو کی وجہ سے۔ اور کروانے والے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے جادو سے بچنا بہت ضروری ہے، اتنا بڑا ہے کہ براہ راست بعض اوقات انسان وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں سے مدد لیتا ہے۔ اس وجہ سے فرمائے جادوگر یہ شیطان سے بڑا ہے، مرتد سے بڑا ہے۔ اور وہ شیطان تو اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، اور بسا اوقات ایسا کیا جاتا ہے کہ جو جادوگر جو منتر پڑھتے ہیں اس کے ذریعے سے براہ راست شیطان سے، ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو اللہ کی شان میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تک کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یا پھر شیطان کو یا شیطان کی اولاد کو معبود یا مددگار سمجھا جاتا ہے۔ ایسے تعویذ لکھے جاتے ہیں، ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں کہ جن کے اندر انسان شیطان کو یا شیطان کی ذریت کو معبود بنا لیتا ہے، اور ان کو اپنا مددگار اور معاون سمجھتا ہے۔ تو یہ صراحتاً یہ شرک ہے، کفر ہے۔ یا بعض اوقات یہ سخت ترین جادو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جادو کرنے والے ہیں وہ قرآن پاک کو الٹا لکھتے ہیں، یا قرآن پاک کو وہ ناپاک لکھتے ہیں، ناپاک ہونے کی حالت میں لکھتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کے اندر وہ قرآن کے ایسے تعویذ لکھ کے دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کے کہ جا کر ان کو جوتیوں کے اندر پہنو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یا پھر بیت الخلاء کے اندر جا کے یہ قرآن پڑھو، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی بے ادبی والی ہیں، گستاخی والی ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے قرآن کا انکار، اللہ کے قرآن کی گستاخی، اس کی بے ادبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان، وہ جادوگر انسان کو سے کرواتا ہے۔ تو اس لیے جادو سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جادوگر کے پاس جانے سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ ہمارے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ کہ انسان کہتا ہے بس مجھے یہ حل میرا چاہیے، چاہے مجھے جو مرضی ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو نے اپنا حل تلاش کرنا ہے تو اپنے ایمان کو بیچ دے۔ لیکن پتہ نہیں ایسے آج ہمارے مسلمان ہیں، کمزور ہیں، کہ وہ اپنی خواہش کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں، لیکن پتہ نہیں اس سے پہلے موت آ جائے، تو یہ خواہش کس کام کی؟ ایمان سے بھی گیا اور خواہش سے بھی گیا۔ اور آج کل تو، اور یہ بھی کہ ہر پریشانی کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جادوگر ہی کا ہاتھ ہو، کہ جادو ہی ہو چکا ہے۔ یا بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کل، تو اللہ معاف کرے، ایسے
لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آئے یہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، آپ کو یہ ہے. حالانکہ اگر جادو ہے تو کہو اس کو جادو ہے، لیکن وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ہر ایک کو بس کہتے ہیں کہ تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے. اولاد کی بندش، رشتے کی بندش، کاروبار کی بندش، جس چیز کی ہے جادو کے ذریعے بندش ہو چکی ہے، جادو کے معاملات ہیں. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کے پیچھے وہ دخل اندازی وہ جادوگر ہی کی ہو. کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ایمان تو ہے کہ نفع نقصان، عزت ذلت، موت و حیات کے مالک اللہ ہی ہیں. اللہ رب العالمین وہ جادوگر کو اختیار تھوڑا سا دیتے ہیں، تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوگا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو جادوگر کے حوالے نہیں کر دیا. تھوڑا سا اللہ رب العالمین کو اختیار دیتے ہیں. بعض اوقات جنات کے ذریعے سے وہ کرواتے ہیں، تو جنات میں سے ایک دو وہ موکلات قابو کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے کام کروا لیتے ہیں. ایک آدھ کام ہو گیا تو بعض لوگوں کی لائن لگ جاتی ہیں کہ بس یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، اب پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے بیچارہ وہ. لیکن ہم لوگ اپنے ایمان تک وہ برباد کر دیتے ہیں اپنے مسائل کو حل کروانے میں، اپنی مشکلات کو حل کروانے کے اندر، اپنے مسئلوں کی، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ جاننے کے لیے کہ اس مریض کے اوپر جادو ہے، اس کی مخصوص علامات ہیں، وہ دیکھنی پڑیں گی کہ آیا اس کے اوپر جادو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، نظر بد ہے، یا کوئی جنات کا مسئلہ ہے، یا کوئی ویسے ہی پریشانی ہے. تو کچھ مخصوص علامات ہیں، ان میں سے اگر 70% علامات اس میں پائی جائیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر جادو ہی کے اثرات ہیں. اس پر خاص طور پہ کالا جادو ہو چکا ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. بصورت دیگر کوئی جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو آسانی کے لیے 2 قسم کی علامات ذکر کی جاتی ہیں کہ 2 قسم کی علامات، ایک ہیں عمومی علامات اور ایک ہیں خصوصی علامات. تو جس آدمی کے اوپر پہلی عمومی علامات تو وہ تقریباً 11-12 علامات ہیں کہ جو عام طور پہ پائی جاتی ہیں جادو کی علامات میں سے. کہ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو اکثر ان علامات میں سے کوئی نہ کوئی علامت جادو کی پائی جاتی ہے. جب اکثر علامات پائی جائیں تو پھر ہم اس کی تشخیص کر لیتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. اور اگر تھوڑی علامات جادو کی پائی جائیں اور زیادہ علامات نفسیاتی یا نظر بد وغیرہ کی ہوں یا کوئی اور بیماری کی ہوں تو ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہے بلکہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے رجوع کریں اور ان سے اپنا علاج کروائیں. تو جادو کی عمومی علامات میں سے پہلی علامت ہے کہ اس آدمی کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہو، اسے مخصوص قسم کے خواب آتے ہیں. مخصوص قسم کے خواب آتے ہیں کہ جن خوابوں کے اندر اکثر یہ چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر 1، اکثر اس کو خواب کے اندر گندگی، نجاست نظر آتی ہے، اپنے جسم کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی نظر آتی ہے، یا نجاست وہ خواب میں دیکھتا ہے. دوسری چیز کہ اکثر خواب کے اندر آدمی وہ زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں زنا کے اندر مبتلا ہوں. اور تیسری علامت کہ خواب کے اندر اکثر آدمی ڈر جاتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، عجیب و غریب خواب آتے ہیں، خوابیں بہت زیادہ آتی ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے. اور چوتھی چیز کہ خواب کے اندر اکثر کتا دیکھنا، کسی مردہ انسان کو یا مردہ کسی بھی چیز کو دیکھنا، یا سانپ بچھو اکثر خواب میں نظر آنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے. اور اسی طرح 5ویں علامت کہ خواب کے اندر کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو نہاتے ہوئے پانی کے اندر دیکھنا، تو یہ بھی اکثر ایسے خواب آتے ہیں. تو پہلی علامت کیا ہوگی خواب کی، جادو کی، کہ اکثر ایسے خواب آتے ہیں. تو خواب میں نے ذکر کر دیا آپ کو کہ 5 قسم کے خواب اکثر آئیں تو یہ جادو کی علامات میں سے ہیں. دوسری چیز جو عمومی علامات میں سے ہے کہ بہت زیادہ بدبو والی ریح خارج کرنا، کہ اکثر انسان کو ہوا خارج ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس سے بدبو آئے، تو یہ بھی جادو کی علامت میں سے ہے.
اور تیسری علامت کہ انسان کو سکون نہ ہو، ہر وقت بے سکونی، بے چینی محسوس کرے، ہر وقت بے چینی محسوس کرے۔ اور چوتھی علامت کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان غمگین ہو، اس کو خوشی نہ ہو، ہر وقت انسان کے چہرے کے اوپر غم کے اثرات نظر آئیں، خوشی کے اثرات نظر نہ آئیں۔ اور پانچویں علامت کہ دل کے اندر گھبراہٹ کا محسوس ہونا، ہر وقت اور عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہونا کہ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی میرے اوپر حملہ کر دے گا یا کوئی مجھے نقصان ہو جائے گا، ہر وقت انسان کے اوپر گھبراہٹ کے آثار نظر آئیں، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ اور چھٹی علامت کہ انسان کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونا شروع ہو جائے، کہ انسان کو اپنے آپ سے گھن آئے، نفرت ہو، انسان کا جی کرے کہ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں، ایسی نفرت اپنے آپ سے ہو جائے، اپنی ذات سے نفرت محسوس کرنا۔ اور ساتویں علامت کہ جب مؤذن کی اذان کی آواز آئے تو طبیعت کے اندر چچڑاپن پیدا ہو جانا، نماز پڑھنے کو دل نہ کرنا، اور طبیعت کے اندر ایک قسم کی بے چینی پیدا ہو جانا، نماز کے لیے دل نہ کرنا، اذان کی آواز سن کے انسان کو اکتاہٹ پیدا ہو جانا، بے چینی یا نفرت ہونا کہ دور ان سے یہ اذان کیوں ہو رہی ہے، ایسی کیفیت پیدا ہو جانا، اور انسان کی خواہش کرے کہ جلدی جلدی اذان ختم ہو۔ جب یہ اذان کی آواز آئے تو طبیعت کے اندر اکتاہٹ، بے چینی پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور آٹھویں علامت کہ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرے یا قرآن سننا شروع کرے تو جسم کے اندر درد محسوس ہونا یا پھر کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرنا۔ اور نامی علامت ہے کہ جسم کے اندر ایسے محسوس ہونا جیسے کسی کیڑے نے کاٹا ہے، چیونٹیوں نے کاٹا ہے، جب دیکھیں گے تو کوئی محسوس نہیں ہوگا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ سر میں وہ کاٹا ہے، جسم میں کاٹا ہے، کسی نہ کسی جگہ کیڑے کاٹ رہے ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور 10ویں علامت ہے کہ انسان کو ایسی بیماری محسوس ہونا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی، دوائیوں کا اثر نہ کرنا، کہ انسان بیمار ہے لیکن دوائی کھا رہا ہے اور دوائی سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، افاقہ نہیں ہو رہا، یا کبھی دوائی اثر کرتی ہے، ایک دن اثر کیا، 2 دن اثر کیا، اس کے بعد دوائی کا اثر نہیں ہوتا، تو پھر وہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ دوائی 2 دن اثر کرتی ہے، اس کے بعد دوائی کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور 11ویں علامت ہے کہ ہر کام میں جلدی کرنا، کوئی بھی کام کرنا تو کوشش کرنا کہ وہ فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے کام، اور اگر فوراً نہ ہو، دیر ہو جائے، جسم میں کسی بھی بے چینی پیدا ہو جانا اور انتظار نہیں ہوتا، یعنی انسان کو اس کام کے اندر جلدی ہوتی ہے اور انتظار نہیں کر سکتا۔ تو یہ 11 علامات ہیں کہ جو جادو کی عمومی علامات ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کے اوپر دوسری ویڈیو کے اندر آپ جو خصوصی علامات ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں اور ان سے بھی مستفید ہوں۔ اگر وہ علامات بھی پائی جائیں تو آپ یقین کر لیں کہ جادو کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو خصوصی علامات بھی بیان کی جائیں گی۔ والسلام